حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ قول ہے کہ جو پیر اپنے مرید کی مشکلات کو دور نہیں کر سکتا اس کو ندی میں بہا دینا چاہیے، بشرطے کہ مرید اپنی ذمہ داریوں کے انجام دہی کرتا ہو اور درست عقیدے کا مالک ہو۔ اس کو سمجھ لیں۔ فرمایا کہ وہ جو نفلی عبادات ہیں اس کے ذریعے، فرائض اور نوافل دونوں، اس کے ذریعے بہت ساری جسمانی اور روحانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اب چونکہ ہمیں ختم ہوتی نظر نہیں آتی، اس لیے ہماری توجہ اس طرف، اچھا بعض بیماریاں ایسی کہ ہمیں لگی ہوئی ہیں مگر ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم اسے بیماری سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور خاص کر روحانی بیماریاں جو ہیں ہم انہیں بیماری تصور ہی نہیں کرتے، تو وہ ان عبادات کی برکت سے وہ آٹومیٹکلی ختم ہوتی رہتی ہیں، بندہ صاف ہوتا رہتا ہے، دھلتا رہتا ہے، یوں سمجھ لیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر اگر کوئی ایسے معاملات بھی اگر پیش آ جائیں تو پھر اپنے شیخ سے معاملات کو عرض کرے، وہاں سے جو اسے وظائف ملیں گے پڑھنے کے لیے، اب یہ ایکسٹرا ہوں گے، اب شیخ سے جو وظیفہ ملے گا اسے یقین کے ساتھ پڑھے، اسے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھے، تو وہ تیر بہدف کا کام کرتا ہے، یعنی ایسا تیر جس کا نشانہ خطا نہیں ہوتا، وہ نشانے پہ لگتا ہے جا کے، تو شیخ کے دیے پر مرید جب اپنے یقین کامل سے عمل کرتا ہے تو وہ ایسا ہی تیر ہوتا ہے جو سیدھا نشانے پہ لگتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ اس پریشانی میں رہے گا یا یہ اس بیماری میں رہے گا، اور کیونکہ اللہ نے پھر اس کے بدلے سے بہت کچھ دینا ہوتا ہے، اللہ تکلیف دینا مقصود نہیں ہوتا، وہ جو تکلیف بھیجی گئی ہے بیماری کی صورت میں کسی اور حوالے سے، مالی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ جو تکلیف میں ڈالا گیا بندہ اور وظائف پڑھ رہا ہے پھر بھی وہ ختم نہیں ہوتے، وظائف پڑھ رہا ہے مگر ختم نہیں ہو رہے، تو اب اس کا مطلب سمجھ لے کہ وظائف پڑھنے کے باوجود، دوسرے نے شیخ سے لیے وظائف پڑھنے کے باوجود، وہ یقین سے پڑھ رہا ہے، پڑھ بھی یقین سے رہا ہے، اس کے باوجود اس کے معاملات جو کہ تو چل رہا ہے، پھر سمجھ جائے کہ یہ پروردگار عالم کی رضا اسی میں ہے، پروردگار عالم کی رضا اسی میں ہے کہ یہ معاملات بندے کے ساتھ یہ رہے، اور اگر پھر اندازہ کر لے کہ جب پروردگار عالم اس بات میں راضی ہے کہ میں اس تکلیف میں رہوں، تو پھر وہ سلطان باہو رحمۃ فرمایا نا، بابو اللہ شاہ رحمۃ فرمایا کہ جس کیا تھا، ہاں جے سوڑا میرے دکھ وچ راضی اس سکنوں میں چلے پاواں، ایسی تھا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکنوں میں چلے پاواں، تو پھر بندہ صبر کر لے۔ اب اس کے صبر کرنے پہ وہ جو دے گا نا، اس کے تکلیف صبر کرنے پہ، اب کیونکہ پروردگار عالم کی مرضی تھی اس کو تکلیف میں ڈالنا اور اس کو رکھنا اس میں، تو اب وہ جو دے گا تو یہ اپنی محنت سے جو عبادات کرتا نا، اپنی محنت سے اپنی تجربات کرتا، اس کو اتنا نہیں ملتا، اب جب رب العالمین اس کو تکلیف میں ڈال کے اب دے گا، بشرطے کہ صبر کر لے، بشرطے کہ یہ صبر کر لے۔ ایک خاتون تھیں، آقا علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ سرکار مجھے مرگی کی بیماری ہے، مرگی، اور جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا تو میں کہیں بھی ہوتی ہوں، گھر میں ہوں یا باہر ہوں، تو پھر میں دورہ پڑتا تو مرگی کا مریض تو گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، تو یا رسول اللہ میں کہیں باہر ہو، گھر سے باہر ہوتی ہوں، دورہ پڑتا ہے، میں گر جاتی ہوں، پھر مجھے اپنا ہوش نہیں ہوتا، تو آپ دعا فرما دیں کہ یہ مرض مجھ سے ختم ہو جائے۔ اب بات تو سیدھی سی تھی، اس دعا فرما دیتے، آپ نے لمحے بھر کے توقف کے بعد فرمایا تم اس بیماری پہ صبر کرو، اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے گا، اس بیماری کے بدلے اللہ تمہیں صبر کر لو، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا، ٹھیک۔ اب وہ بھی صحابیہ تھی نا، اب انہوں نے کیا عرض کی آقا علیہ السلام، یہ فی زمانہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں نا،
ان کے لیے اس بات میں بڑا سبق ہے. جو اگلا جملہ صحابیہ نے بولا, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں. آپ نے ارشاد فرما دیا میں اس بات پہ راضی ہوں, بس اتنی دعا فرما دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑے نا تو میں بے پردہ نہ ہوں, میرا پردہ رہے, میرے کپڑے درست رہیں. اس کی سرکار نے دعا دے دی, حالانکہ بے اختیاری کیفیت ہے, یہ ایک بے اختیاری کیفیت ہے. جب نہ گرے گا تو کپڑے ادھر تو ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. آقا علیہ السلام زبان دے دی, اس نے حضور کی زبان رکھی, پاس رکھا, سرکار میں مجھے منظور ہے, مجھے منظور ہے, گروں پڑوں چوٹ لگے کچھ بھی ہو میں تکلیف برداشت کر لوں گی, میں صبر کر لوں گی. آپ نے کہا اس کے بعد جنت ملے گی. اور جنت میں اصل میں کیا ہے, صحابہ کا نظر تو جنت پہ نہیں, جنت میں جنت اللہ کے دیدار کی جگہ ہے. جنت اصل میں اللہ کے دیدار کی جگہ ہے, اللہ کے قرب کی جگہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیشہ کے رہنے کی جگہ ہے. تو صحابہ کرام کی نظریں تو اس طرف ہوتی تھی نا, تو اس لیے وہ بڑی بڑی بیماریاں جنت کے بدلے پھر قبول کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, ہم راضی ہیں, یہ چند روز کی زندگی گزر جائے گی. تو صحابیہ نے صبر کرنے پہ ایگری کیا, اور دوسری بات عرض کر کے سرکار پہ بس اتنا کر دیں کہ اگر جب مجھے کبھی دورہ پڑے تو میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہو, میرا پردہ رہے. آقا علیہ السلام نے زبان دے دی, فرمایا جاؤ ایسی ہو, اور ایسا ہی رہا. اب اس خاتون پہ جب دورہ پڑتا ہوگا اور وہ بے پردہ نہیں ہوتی ہوں گی تو بتائیے خدا کی قسم کون کپڑے صحیح کرتا ہوگا؟ وہ قدرت دیکھیں, فرشتوں کی ڈیوٹیاں نہیں لگا دی گئی ہوں گی یقیناً. تو وہ اب تو بعض معاملات میں کہتا ہے تم صبر کر لو, پھر تمہارے لیے پروٹوکول ایسے ہی ہیں, یہاں بھی اور آگے بھی. تو آگے آپ نے جو سنا کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ کا جو قول ہے کہ جو پیر اپنے مرید کی مشکلات کو دور نہیں کر سکتا اسے ندی میں بہا دو. یہاں سے مراد دنیا کی معاملات نہ لے لینا, دنیا کے معاملات نہیں ہیں. تصوف میں دنیا سے توجہ ہٹائی جاتی ہے, دنیا مبغوضہ ہے. اللہ نے فرمایا نا دنیا میری مبغوضہ ہے, اللہ کی محبت کی مبغوضہ ہے. جب سے فرمایا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا, تخلیق کیا, اللہ نے نظر رحمت نہیں کی اس طرف, دنیا کی طرف. اسی لیے امام ربانی نے بھی اپنے مکتوبہ شریف میں جب دنیا کا نام لیا فرمایا دنیا نہیں کا صرف, ہم تو کہتے دنیا صرف کہتے, آپ مکتوبہ شریف میں جب دنیا کہتے فرماتے دنیا کمی نہیں, دنیا کمی نہیں, یہ انتہائی کم ترین شے ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں, قرآن مجید ایسے ہی نہیں کہا امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, مچھر خود ہی کتنا بڑا ہے کہ مچھر کا پورا مچھر نہیں, مچھر کا بھی پر, اور جمع کا صیغہ نہیں ہے, واحد کا صیغہ, پھر ایک پر, دو پر بھی نہیں, ایک پر. اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت, اس کے جو آسائش ہے معاملات سارے جس کے ہم بھاگتے ہیں نا, اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی قدر و قیمت میرے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں. اگر ایک پر کے برابر بھی ہوتی, فقیر اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہے, اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا, سب مومنوں کو مل جاتی. دنیا پوری کی پوری مسلمانوں کو, مومنوں کو ملتی, لیکن مومنوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے, پوری کی پوری جنت مومنوں کے لیے, دنیا کافروں کے لیے, دنیا کافروں کے لیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے, تو جب جسم مبارک پہ صرف تیبند بندھا ہوا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے پشت مبارک پر جسم عطر پر چٹائی کے نشان آ گئے. تو یہ دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، کیسر و کسرا کے بادشاہ مخملوں پہ تختوں پہ آرام کر رہے ہیں، آپ دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اختیار دیے گئے ہیں، اس کے باوجود میں آپ کا حال جو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان ہیں، وہ دنیا کے بادشاہ مخملوں پہ آرام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر ہمارے لیے آخرت ہے، ہم نے آخرت کو پسند کیا ہے، یہ اپنی مرضی سے کیا ہے، ہمارے لیے اس کی کیا مراد ہے؟ میں اور میرے جو فالوورز ہیں، جو میرے ماننے والے ہیں، ہم سب کے لیے آخرت ہے، یہاں دل نہیں لگانا۔ فرمایا عمر سب کچھ یہیں لے لو گے؟ سب کچھ دنیا میں کافروں کے لیے ہے، مسلمان کے لیے سب کچھ یہاں نہیں ہے، یہاں پہ ہمارے لیے صبر ہے، اس کا آگے اجر ہے۔ تو تصوف جو ہے، مشائخ مرشدان گرامی جو ہوتے ہیں، مرشد کامل آپ کا جو ہے، وہ آپ کو اس حوالے سے دنیا کی طرف سے توجہ ہٹا کے دین کے معاملات کی طرف آپ کو صبر کرنے کا عادی بنائے، آپ کو اس کی ترغیب دے۔ اگر آپ تکلیف سے بے چین ہو رہے ہیں تو آپ کو تسلی دے، آپ کی ہمت بڑھائے، شیخ یہ آپ کو دے رہا ہے۔ لیکن ہماری نظر کیا ہے کہ تکلیف کم نہیں ہوئی، تکلیف بڑھ گئی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ باوجود شیخ نے دعا بھی کر دی، وظیفہ بھی دے دیا، آپ نے پڑھ بھی لیا، پھر بھی نہیں ٹلا، تو پھر ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم جو ہوتی ہے وہ اٹل ہوتی ہے، ایک ہوتی تقدیر معلق، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو تقدیر مبرم میں جب یہ لکھا ہے کہ بندہ اسی بیماری میں رہے گا، ٹھیک ہے، یہ بیماری اس کو مقدر کر دی گئی ہے، اس بیماری میں یہ اتنا ٹائم کا گزرنا ہے، تو پھر وہ کسی کی بھی دعا سے، کسی وظیفے سے پھر نہیں ٹلنے والی۔ اللہ نے لکھ چھوڑا، اللہ نے لکھ چھوڑا، یہ اس پہ آیا ہے، اس پہ آیا ہے۔ تو مشائخ جو ہوتے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو، جیسے مثال کے طور پہ جاوید بھائی ہیں بہار کالونی والے، ان کی وائف تھیں، کافی عرصے بیمار رہی، کافی عرصہ بیمار رہی، اور اتنا عرصہ بیمار رہی کہ یہ کمر کے اندر لیٹے لیٹے زخم پڑ گئے تھے، اور آدھا حصہ کام نہیں کرتا تھا، فالج نہیں تھا، کوئی اور ہی مرض تھا جس پر ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا علاج دریافت ہی نہیں ہوا، ایسا مرض۔ تو وہ بتاتے تھے، ہمارے پاس آتے تھے کہ وہ کئی دن تک کھانا کھاتی ہی نہیں، اور ہم حیران ہوتے کہ زندہ کیسے۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے کہا کہ بس اب انتظامات کر لیے جائیں کہ اب گئی کہ تب گئی، بالکل ڈھانچہ ہو چکی تھی، بالکل ڈھانچہ، جان تھی۔ جس نے جو علاج بتایا وہ کیا، روحانی جسمانی، جو ڈاکٹر حکیم بتایا ادھر، اپنی کسر کوئی نہیں چھوڑی ادھر۔ اور جب کھانے پہ آتی تھیں کہ مجھے کھلاؤ، تو پھر کئی بندوں کا کھانا کھا جاتی تھی، قدرت اللہ کی، مرض سمجھ نہیں آ رہا، بچے بھی چھوٹے تھے۔ تو شاباش ہے، ہم اصل میں یاد ہمیں اس لیے آ گئی، بلکہ اللہ کے گھر میں بیٹھے تو اللہ یوں کہیں کہ اللہ نے یاد دلا دیا اس بندے کا کہ واقعی اس نے صبر کیا، اور صبر بھی اس نے ایسا کیا کہ وہ جب ہم سے اپنی تکلیف کی بات کرتا، وہ جاوید بھائی تکلیف کی بات کرتے نا، اپنی پریشانی کا ذکر کرتے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، چہرے پہ رونی صورت بنا کے نہیں، چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی تکلیف کا اظہار کرتے کہ سائیں ایسا ہو گیا، سائیں ایسے ہو گیا، سائیں ایسے ہو گیا۔ ہم تسلی دیتے، اللہ بہتر کرے گا۔ تو ایک دفعہ سیدی مرشدی قبلہ محمد طارق جان نقشبندی مجھے دامن ختمالیہ تبلیغی دورے پہ تشریف لائے تیس فقیر کی رہائش گاہ پر۔ تو جاوید بھائی نے ہم سے کہا کہ اگر میری ملاقات ہو سکتی ہے صاحب سے،
دعا کے لیے بالکل ہو سکتی ہے. ہم نے ان کی ملاقات کا خاص اہتمام کرایا, کوئی اور نہ ہو, بس یہ اپنی بات کر لیں, گھر کی بات کرنی تھی انہوں نے. وہ پہلی ملاقات تھی ان کی قبلہ عالم کے ساتھ. وہ آ کے بیٹھے, انداز وہی تھا, چہرے مسکراہٹ تھی, اپنا دکھ بتا رہے ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ اور اپنا دکھ بتا رہے ہیں. دکھ ایسا تھا کہ قبلہ مرشدی سائیں طارق جان کے ماتھے پر بھی شکنیں آ گئیں کہ بندہ اتنی تکلیف میں ہے. چہرہ متفکر ہو گیا آپ کا, لیکن یہ انداز بتانے کا کیا ہے؟ بتا تکلیف رہا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے. اس کی ساری بات سننے کے بعد حضرت نے اسے کوئی وظیفہ نہیں دیا, کوئی وظیفہ نہیں دیا. دعا کی اور فرمایا جاوید بھائی آپ صبر کریں, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں نا, آپ صبر کریں. کوئی اس کو نہیں دی پڑھنے کے لیے کچھ بھی, آپ صبر کریں. ہاں دعا کرتے ہیں, لیکن آپ صبر کریں, یا خدا کی طرف سے آپ آزمائش ہے, آپ صبر کریں, اللہ آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا, اللہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے, لیکن آپ پر ہے آزمائش. اور وہ حضرت کو ایسا یاد رہ گیا کہ پھر رات کو اسی محفل تھی, جلسہ تھا, تو حضرت نے آخر میں جب دعا کی نا, تو اتنے لوگ ملتے ہیں, تو عوام میں جاوید بھائی سامنے بیٹھے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ جب حضرت صاحب نے دعا فرمائی تو دعا میں جاوید بھائی کا نام لے کے ان کے لیے دعا کری. حالانکہ پہلی ملاقات تھی, نام بھی یاد اور ان کے لیے دعا بھی کی. تو پھر بعد میں ہم سے ارشاد فرمانے لگے کہ ان کی تو واقعی بھائی بڑی تکلیف میں ہیں اور بچے بھی چھوٹے ہیں. کہ جی ہاں سب ایسے ہی ہے. فرمائے لیکن کمال کا بندہ ہے, مسکرا کے تکلیف بتاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ کوالٹی ہے اس کے اندر, اس کو دیکھ کے ہماری ایمان بن جاتی ہے. ایسے لوگ ہیں اللہ کے بندے, ایسے بندے. اور کام بھی اس کا ٹف ہے, جو ان کا کام ہے وہ بھی ٹف ہے. اب گھر کو ٹائم دینا, بچوں کو ٹائم دینا, پھر بھی تو ہوا کیا, ان جو بتانے کہ تقدیر مبرم جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو گیا کہ یہ اسی مرض میں مبتلا رہے گا اور میں اسی مرض میں اپنے پاس بلاؤں گا, اگر صحت اس کی نہیں ہے تو ہوا یہی کہ ایک طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد اسی بیماری میں ان کی زوجہ محترمہ کا وصال ہوا. سلسلے میں داخل تھیں, الحمدللہ سلسلے میں داخل تھیں, تو اسی میں ان کا وصال ہوا. لیکن جہاں ان کا صبر تھا وہاں اس خاتون کا بھی صبر تھا کہ وہ چیخی چلائی نہیں. تکلیف بہت ہوتی تھی, کہتی تھی کاٹ دو, ہاتھ کاٹ دو. یہ بازو کرتے مجھے پتہ ہی نہیں میرا جسم ہے کہ نہیں ہے, بھلے کاٹ کے پھینک دو. تکلیف کی شدت, لیکن آواز بلند نہیں ہوتی تھی. یہ صبر. تو یہ جو معاملات ہیں وہ آپ نے سنا, تو ہم نے کہا ذہن کہیں دوسری طرف نہ چلا جائے. سوزا ماون فرمایا کہ اس پیر کو ندی میں بہا دو, تو ایسا نہ آپ جائیں جی میری نوکری نہیں مل رہی اور دعا ہو گئی, وظیفہ دیا, پھر بھی نوکری نہیں, چلو کسی اور کے پاس چلتے ہیں. اس کے پاس گئے, اس نے بھی کر دیا, دعا دے دی, وظیفہ یہی کرنا ہے نا, کیا کریں. وہاں سے بھی چل بھائی تیسرا پکڑو. ایسے نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. جو اصل بات ہی فقیر نے آپ کو سمجھائی. اصل بات کیا ہے, شیخ کا کام یہ ذرائع کی دنیا ہے, ٹھیک ہے, اس طرف ہمہ وقت اس طرف نہیں لگانا, ہمہ وقت خدا کی طرف لگانا مقصود ہے. ہمہ وقت تو ہم لگے ہوئے ہیں دنیا کی طرف, تو ہم ہمہ وقت ہی لگے ہوئے ہیں نا. اس ہمہ وقتی میں سے نکال کر اس طرف لگانا ہے. ہاں اس طرف لگانے میں جو شیخ کامیاب نہ ہو, جو آپ کو خدا سے ملانے پر کامیاب نہ ہو, جو آپ کے لطائف ستہ کو جاری نہ کر سکے, جس کی صحبت میں بیٹھ کر بھی اللہ یاد نہ آئے, تو اس سے تو پہلی فرصت میں دور بھاگ. صحبت میں بیٹھ کے بھی خدا یاد نہیں آیا تو پھر کیا کریں, پھر اس کے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے, ورنہ پھر تو دور بھاگو. تو اپنا پچھلے درسوں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ حضرت عزیزان علی رحمتنی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا کہ ایسا شیخ, ایسا مرشد جس کی صحبت میں رہ کر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا, عرصہ گزر گیا
لیکن کچھ بھی نہیں مل رہا اس حوالے سے. تو فرماتے ہیں سلسلے کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے دور بھاگ، اس کی صحبت سے دور بھاگ، چھوڑ دے اس کو، نکل جا، ورنہ عزیزاں کی روح تجھے نہیں چھوڑے گی. اس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے جو تجھے کہنا تھا کہہ دیا، سختی سے بھی کہہ دیا، اب تو جائے یا نہ جائے میں تیری طرف سے بری ذمہ ہوں. کہ تم پھر بھی کسی ایسے کے پاس بیٹھے رہو جہاں سے کام بنتا ہی نہیں ہے، تو تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. کل تم مجھے نہیں کہہ سکتے، کل قیامت اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے نا، اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں تو ہمیں جواب دینا ہے. تو کل اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم تو کہہ دیں گے رب العالمین ہم نے اپنی بات، تیری بات ان تک پہنچا دی تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہاں سے سنا یہاں سے نکالا، یہ بیٹھے ہی رہے، یہ بیٹھے ہی رہے اور بیٹھے ہی رہے، بیٹھے بیٹھے آ گئے. تو وہ بھی سہولت پسند تھا، یہ بھی سہولت پسند رہے، کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا تھا. تو ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں تصوف کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے.